بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ حکم ربانی یہ ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کھانے اور پینے کی سنتیں اور آداب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کھانے اور پینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مشائخ کے بتائے ہوئے آداب کا خیال رکھا جائے۔ اولاً کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونے سنت ہے۔ کھانے سے پہلے دھوئے ہوئے ہاتھ کو تولیہ یا کسی کپڑے وغیرہ سے یا ٹیشو سے خشک نہ کیے جائیں۔ کھانا کھانے کے وقت آلتی پالتی گوٹھ مار کر بیٹھیں یا دونوں زانوں ہو کر اپنے پاؤں کی پشت پر بیٹھیں، یا داہنی ٹانگ کے گھٹنے کو کھڑا کر دیں اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیں یا سرین پر بیٹھ جائیں اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھ دیں۔ ان طریقوں میں سے جس طرح بھی بیٹھیں گے سنت ادا ہو جائے گی۔ کھانا رزق حلال سے ہونا ضروری ہے۔ کھانا دسترخوان بچھا کر کھانا اور زمین پر بیٹھ کر کھانا جو ہے یہ سنت ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ضروری اور لازمی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور آخر میں نمک چکھنا یہ اولیاء اللہ کا پسندیدہ طریقہ اور عمل ہے۔ اسی طرح اگر کھانا کھانے کے شروع میں تسمیہ وغیرہ پڑھنا بندہ بھول جائے، یا ایک اور مذکورہ جو دعا ہے کتابوں کے اندر درج ہے بسم اللہ وعلی برکات اللہ، اگر شروع میں یہ نہیں پڑھی یا بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تو جب یاد آ جائے، یعنی دوران کھانے کے اگر یاد آ جائے تو بندہ اس وقت یہ پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس طرح پڑھ لے گا تو شیطان اگر ساتھ کھا رہا ہوگا تو وہ قے کر دے گا، کیونکہ جس کھانے پہ بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی وہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیں یہ بھی سنت ہے۔ کھانا 3 انگلیوں اور انگوٹھے کو ملا کر کھائیں۔ لقمہ یا روٹی کا ٹکڑا اگر گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیں، اور ایسا عمل کرنے میں مغفرت کی بشارت ہے، اور ایسا شخص جو یہ عمل کرے گا اس کی اولادوں میں بھی کند ذہن نہیں پیدا ہوگا۔ کھانا جو ہے اس کے اندر عیب نہیں نکالنا چاہیے، جتنا ضرورت ہو اتنا کھا لیں لیکن عیب نہ نکالیں۔ اکٹھے بیٹھ کر کھانا جو ہے یہ مسنون ہے، علیحدہ علیحدہ کھانا جو ہے وہ کھانا سنت نہیں ہے۔ برتن کے اپنی طرف والے کنارے سے کھائیں، یعنی 2 بندے یا 3 آدمی بندے ایک ہی برتن سے کھا رہے ہیں تو جو اپنے والی سائیڈ ہوگی اس طرف سے جو کھانا ہے یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح جوتے اتار کر کھانا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اچھی بات جو ہے یہ کر سکتے ہیں، فضول گفتگو کی ہر وقت ممانعت ہے۔ سبحان اللہ کا ذکر کر لیں، الحمدللہ کا، ویسے اگر کوئی دینی گفتگو آتی ہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے، فائدہ ہے اس میں۔ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینی چاہیے۔
اور ان کو صرف جو ہے وہ چاٹنے سے پہلے نہیں دھونا چاہیے، بلکہ پہلے چاٹنا چاہیے اور اس کے بعد کیا ہے دھونا چاہیے۔ کھانے والے برتن کو صاف کرنا جہنم سے آزادی کی بشارت ہے، اور کھانے والا جو برتن ہوتا ہے وہ بندے کے لیے استغفار بھی کرتا ہے، روایات میں درج ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور تولیے سے خشک کرنا مسنون ہے، اور کلی کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ابتدا میں جو ہے وہ تولیے وغیرہ سے خشک نہیں کرنے چاہیے، آخر پہ ہم کر سکتے ہیں۔ کھانے کے دوران ہڈی سے گوشت کو دانت کے ذریعے جدا کر کے کھانا جو ہے یہ بھی مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ کھانے کے بعد تنکے سے دانتوں کا خلال کرنا یہ بھی کیا ہے، سنت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسندیدہ غذائیں ہیں ان میں سے پہلی غذا حلوہ ہے اور دوسری شہد ہے۔ ایحب الحلوہ والاصل، اور یہ جو روایت ہے یہ ابن ماجہ شریف کے اندر درج ہے۔ کھانا اگر کسی دوسرے شخص نے کھلایا ہو تو یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، یعنی یہ مہمان کو چاہیے کہ میزبان کے لیے دعا کرے، یہ والی دعا پڑے گا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ رب العزت اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا ہے، اور اس کو پلا جس نے مجھے پلایا ہے۔ تو یہ میزبان کے لیے دعا کرے گا، کون؟ مہمان کرے گا۔ پانی جو ہے یہ 3 سانس میں پینا سنت ہے۔ بیٹھ کر پانی پینا سنت طریقہ ہے۔ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، یہ تعظیم کی وجہ سے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا یہ منع کیا گیا ہے، حدیث پاک کے اندر منع ہے اور یہ حرام ہے۔ اگر برتن موجود نہ ہو تو ہاتھوں کا چلو بنا کر پینا مسنون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منہ لگا کر پانی نہ پیو، کیونکہ پینے کے لیے ہاتھ سے بہتر کوئی برتن نہیں ہے۔ تو جیسے پچھلے دور کے اندر شاید آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں، لیکن میں اس کی وضاحت پھر کر دیتا ہوں کہ پچھلے دوروں کے اندر جو ہے وہ کنویں وغیرہ ہوا کرتے تھے، آج کے دور میں نلکے ہیں، ٹونٹی ہیں، تو ان سے پانی جو ہے یہ بھر لینا چاہیے کسی اور چھوٹے برتن میں، وہاں سے پینا چاہیے۔ اگر وہ اس ٹونٹی کو یا اس نلکے کو منہ لگا کر پئیں گے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کیڑا ہو اور کوئی زہریلی چیز ہو، اگر وہ بندہ پیے اور وہ اندر چلا جائے، اور جس سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، تو اسی وجہ سے منہ لگانا جو ہے اسے منع کیا گیا، اور یہ بھی حدیث جو ہے یہ بھی ابن ماجہ شریف کے اندر درج ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ جو ہے یہ بھی مسنون ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی چاہیے اور دائیں ہاتھ سے پینا بھی چاہیے، اور پانی کو دیکھ کر پینا یہ بھی کیا ہے، سنت ہے۔ پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ شیشے کے پیالے میں پانی پینا سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کانچ یعنی شیشے کا پیالہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے۔ تو آج یہ حدیث بھی ثابت ہو گئی کہ شیشے کے برتن میں، شیشے کے جو ہے وہ پیالے کے اندر پانی پینا جو ہے یہ سنت عمل ہے۔ تو دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ ناز کے اندر اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھ کو بھی ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمت اللہ۔